انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ اس وقت ان غریبوں کو لونے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو ایک دن میں جن کا سارا گھر اجڑ گیا۔ جب عاشور کی صبح آئی تھی تو پورا گھر آباد تھا، رباب کی گود آباد تھی، سکینہ کے سر پر ان کے باپ کا سایہ تھا، زینب کے پہلو میں عباس تھے، گود دونوں محمد سے بھری ہوئی تھی۔ کتنی عورتیں تھیں جن کا سہاگ بچا ہوا تھا، لیکن اب جب یہ شام آئی ہے تو نہ صرف یہ کہ بیٹیاں یتیم ہو گئیں، عورتیں بیوہ ہو گئیں، بہنوں سے ان کے بھائی کا ساتھ چھوٹ گیا، بلکہ وہ گھر بھی جل گیا جس میں وہ رہتی تھیں، وہ چادر بھی چھن گئی جن سے وہ اپنے سروں کو ڈھانپتی تھیں۔ اور اس کے بعد وہ پس منظر کہ رات کی تاریکی ہے اور چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا ہے، لیکن آپ غور کریں کہ حسین نے اتنی بڑی قربانی دی اور اپنا پورا گھر میدان کربلا میں خدا کی راہ میں قربان کر دیا، تو کیا حسین ہار گئے یا حسین جیت گئے؟ حسین نے یہ ساری قربانی اس لیے پیش کی کہ نانا کا دین باقی رہ جائے، اللہ کی توحید باقی رہ جائے، اور وہ پیغام باقی رہ جائے جو میرے نانا لے کے آئے تھے۔ عزیزوں، اگر کوئی چیز قیمت دے کے حاصل کی جاتی ہے تو اس کی قدر کی جاتی ہے، بے قیمت چیز لٹا دی جاتی ہے، لیکن جو چیز قیمت کے ساتھ حاصل کی جاتی ہے، قربانیوں کے بعد حاصل کی جاتی ہے، وہ چیز آسانی سے ہاتھوں سے دی نہیں جاتی۔ میں صرف اتنا اپنے جوانوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بہنوں سے اور اپنی ماؤں سے اتنا عرض کروں گا، آج جو دین آپ کے پاس ہے، یا آج جو آپ نمازیں پڑھ رہی ہیں، یا جو اذانیں ہو رہی ہیں، اقامتیں ہو رہی ہیں، یہ آسانی کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچی ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے باقی رہنے میں اکبر کے سینے کا خون شامل ہے، یہ وہ چیز ہے جس کے باقی رہنے کے لیے عباس نے اپنے بازوؤں کو قربان کیا ہے، یہ وہ چیز ہے جس کے باقی رہنے کے لیے قاسم نے اپنی پوری میت کو پامال کرایا ہے، یہ وہ چیز ہے جس میں علی اصغر کے گلے کے خون کے قطرے شامل ہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس میں حسین نے اپنا پورا گھر قربان کر دیا۔ عزیزو، آپ غور فرمائیں، میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ حسین پر پیاس کا غلبہ 3 جگہ پر تھا۔ آنکھوں پر اثر یہ تھا کہ دیکھتے تھے تو دھواں دھواں نظر آتا تھا، زبان پر اثر یہ تھا کہ بات کرتے تھے تو زبان میں لکنت ہوتی تھی، دل پر اثر یہ تھا کہ حسین کا کلیجہ جگہ جگہ سے ٹکڑا ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی حسین کے دل میں جو محبت تھی وہ خدا کی تھی۔ عزیزو، میں اتنا سنو اور حسین پر رو، اور اپنے گھروں میں یہ یاد حسین کے لے کر کے جاؤ، جب حسین کے سینے پر تیر لگا اور زہرا کا لال علی کا بیٹا گھوڑے پر سنبھل نہ سکا تو ایک مرتبہ حسین نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی اور
یہ کہہ کے زمین کی طرف چلے بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام پر میں جا رہا ہوں۔ حسین جھک رہے ہیں تو زمین پر اللہ کے نام پر عزیز اب حسین جب زمین سے گر رہے تو مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے، میری نگاہوں کے سامنے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب ایک مرتبہ حسین مدینے میں اپنے گھر سے نکلے تھے، رسول اللہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے، رسول اللہ نے دیکھا کہ حسین کے پیر دامن میں الجھے اور حسین زمین پر گر پڑے۔ اس وقت حسین کے بدن میں کوئی تیر نہ لگا تھا، اس وقت میرا حسین کا بدن کوئی زخمی نہ تھا، اس وقت حسین کے بدن سے کوئی خون نہیں بہ رہا تھا، حسین پیاسے نہ تھے، حسین تشنہ لب نہ تھے، لیکن رسول نے جیسے ہی اپنے نواسے کو گرتے ہوئے دیکھا تو واقعہ یہی ملتا ہے، خطبہ توڑ دیا، اٹھے منبر سے اتر کے آئے، اپنے کلیجے کو اپنے لال کو کلیجے سے لگایا، پیار کیا، حسین کے رونے کو رکوایا اور حسین کو سمجھا کر کے بہلا کر کے لے کے آئے۔ بس اتنا عرض کروں گا وہ رسول جو بچپنے میں حسین کا ذرا سا گرنا برداشت نہ کر سکے اور خطبہ توڑ کر کے حسین کو اٹھانے کے لیے گئے، اب اس رسول نے جب مقتل میں دیکھا ہوگا کہ حسین تیروں سے چھلی، زخموں سے چور، اب جب زمین پر آ رہا ہوگا تو رسول اللہ کتنے بے چین ہوئے ہوں گے، علی کتنے بے چین ہوئے ہوں گے، زہرا کتنی بے چین ہوئی ہوگی، نہ معلوم عجب نہیں زہرا نے دامن پھیلایا، آ میرے لالا تیرا سر کٹے تو میری آغوش میں کٹے، رسول اللہ نے بازو پکڑا ہوگا، علی نے سہارا دیا ہوگا، لیکن عزادارو حسین زوڑے پر سے آئے تو زمین پر کہاں آئے؟ ابھی حسین زمین پر نہیں ہے، حسین کے بدن میں اتنے تیر لگے تھے کہ حسین زمین اور تیر کے درمیان معلق رہے۔ عزادارو یہ آپ نے سنا ہوگا جب تیر زمین پر جب تیر لگا ہوا تھا تو جیسے جیسے حسین کا بدن زمین پر آتا جاتا تھا یہ تیر حسین کے بدن میں پیوست ہوتے جاتے تھے۔ حسین زمین پر آئے، حسین زمین پر آئے تو ہاتھوں کو ٹیک کر کے بیٹھ گئے، کوئی نہ تھا جو حسین کی مدد کے لیے آتا، حسین کس کو فریاد کے لیے پکارے۔ اس جملے پر، اس موقع پر تاریخ والوں نے، مقتل والوں نے عجب جملہ لکھا، جب کوئی حسین کا بچانے والا نہ تھا تو وہ حسین کا اسب باوفا، وہ حسین کا ذوالجناح جو حسین کو ساتھ لے کے آیا تھا، ایک مرتبہ حسین کا طواف کرنے لگا اور اپنے بدن سے حسین کی حفاظت کرنے لگا۔ وہ یہ کہتا جاتا تھا ارے جس کو تیر مارنا ہے مجھے مار لو، رسول کے نواسے کو تیر اے ظالمو تمہیں تیر مارنا، اے ظالمو تمہیں تیر مارنا ہے تو مجھے تیر مار لو، رسول کے نواسے کو تیر نہ مارو، حسین کے بیٹے کو تیر نہ مارو۔ اور یہ وجہ ہے کہ ذوالجناح نے حسین کو اپنے حلقے میں لیا اور عجب جملہ سن سکتے تو سنو، انسان تیر مار رہے تھے لیکن ذوالجناح اپنے دانتوں کو اپنے منہ سے حسین کے بدن کو جو تیر لگے تھے وہ دانتوں سے پکڑ کے نکالتا جاتا تھا، کہتا جاتا تھا ظلیمہ ظلیمہ، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین۔ یہ حسین کا ذوالجناح حسین کے بدن پر لگے ہوئے تیروں کو نکالتا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ اس ذوالجناح نے، اس اسب باوفا نے وقت کی نزاکت کو محسوس کیا کہ اب تک یہ ہوتا تھا جو بھی شہید میدان میں گرا اس نے خبر دی، اکبر زمین پر آئے تو آواز دی یا ابتا علیک منی السلام، عباس گرے تو آواز دیے میرے مولا میری مدد کو آؤ، قاسم گرے تو آواز
آواز دی اے میرے چچا میری مدد کو آؤ. اب ذوالجناح کہہ رہا ہے اب حسین کس کو مدد کے لیے پکارے, آواز دے تو کس کو آواز دے, اس لیے کہ در دولت پر کوئی نہیں ہے. حسین کے گھر پہ سناٹا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کون زینب کو بتائے کہ بی بی تمہارا بھائی گھوڑے سے گر گیا, کون سکینہ سے کہے بی بی تمہارا بابا زمین پر آ گیا, کون عابد کو بتائے بے آپ مولا تمہارا باپ زمین پر آ گیا. کوئی نہیں ہے جو اس فریضے کو انجام دے. اس موقع پر امام زمانہ علیہ السلام نے زیارت جامعہ میں عجب جملہ ارشاد فرمایا کہ جب ذوالجناح نے اس بے کسی کو دیکھا تو ایک مرتبہ آگے بڑھا, حسین کے خون میں اپنی پیشانی کو رنگین کیا اور ہنہناتا ہوا بلکہ روتا ہوا خیمے کے دروازے پر آیا. امام کے فقرے ہیں کہ جب ذوالجناح کی آواز خیمے کے دروازے پر آئی تو بیویاں سمجھی حسین آ گئے, زینب سمجھی میرا بھائی آیا, سکینہ سمجھی میرا بابا آیا. اب جو بیویاں خیمے سے باہر نکلی تو جملہ یہ ہے, جملہ یہ عزاداروں, جملہ جب جملہ ملتا ہے کہ جملہ جو بیویاں باہر نکلی تو کیا دیکھا, زین ڈھلا ہوا ہے, حسین کا ذوالجناح خالی آیا ہے. امام کے جملے یہ کہ جب بیویوں نے ذوالجناح کو خالی دیکھا تو سروں کو پیٹتی ہوئی واہ محمدہ واہ علیہ واہ جعفرہ کہتی ہوئی بیویاں مقتل کی طرف گئی. ارے میرا حسین, بیویاں روتی ہوئی سروں کو پیٹتی ہوئی بال کھولے ہوئے مقتل کی طرف دوڑی جا رہی. عزیزوں میں عرض کروں, ارے جب اکبر کی شہادت زینب نے سنی تو زینب باہر نکلی, لیکن حسین موجود تھے جنہوں نے بہن کو خیمے میں واپس کیا. عزاداروں ذرا حسین کی غیرت تو دیکھو. اب جو بیویاں خیمے سے باہر نکلی اب باز رہی ہے جو زینب سے کہے واپس جاؤ, علی اکبر نہیں ہے جو کہے واپس جاؤ. بیویاں مقتل میں آئیں, زینب اپنے بھائی کو تلاش کرتی رہی, زینب اپنے بھائی کو تلاش کرتی رہی. جب کہیں بھائی نظر نہ آیا, جب کہیں بھائی نظر نہ آیا تو زینب تلہ زینبیہ پر گئیں. عزیزوں بس ایک جملہ آپ سنو اور آپ میں رونے زینب کو پرسا دو, امام زمانہ کو پرسا دو. یہ جملہ سنو اور گھر تک جاؤ تو روتے ہوئے جاؤ. اور جب جملہ مقتل ملتا ہے کہ جب حسین زمین پر گرے تو حالت تھی کہ ہاتھوں کو ٹیکے ہوئے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور حسین کی نگاہیں خیمے کی طرف لگی ہوئی تھی. کوئی میرے خیمے تک نہ جانے پائے, کوئی میرے زینب کی چادر نہ چھیننے پائے, کوئی میری سکینہ کا برقع نہ چھیننے پائے. عزاداروں مقتل کا جملہ یہ, حسین ہاتھوں کو ٹیکے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے کہ شمر لعین آگے بڑھا, شمر لعین آگے بڑھا, فرکتہ برجلے, اس شمر نے حسین کے ہاتھوں کو پر وہ وار کیا کہ حسین منہ کے بھل زمین پر آ گئے. ارے زہرا کا لال منہ کے بھل زمین پر آیا. اب جو زینب نے منظر دیکھا تو کیا دیکھا, شمر سینے پر سوار ہے, حسین کی داڑھی پکڑے ہوئے ہے, تلوار لیے چڑھا رہا. زینب پکاری اے پسر ساتھ تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماں جایا میرا بھائی شہید کیا. ارے کوئی میرے بھائی کا کوئی میرے بھائی کا بچانے والا نہیں ہے. عزادارو زینب فریاد کرتی رہی, عباس کو بلائیں, علی اکبر کو صدا دے. کوئی نہ تھا جو زینب کی فریاد پر آتا. کچھ دیر کے بعد زینب کے کانوں میں آواز آئی, الا قتل الحسین بکربلا, الا عذب الحسین بکربلا. عزادارو سورج غروب ہو گیا, شام آ گئی, ادھر حسین شہید کیے گئے. زینب کے سر سے چادر چھنی, عابد کا بستر چھنا, خیموں میں آگ لگی, شام غریبہ آئی. اور چند فقرے اور سنیں اور حسین کو پرسا دیں. شام غریبہ جب آئی, جب رات زیادہ بڑھی, جب رات زیادہ بڑھی اور زینب نے
उम्मे कुलसूम से फरमाया, ए बहन ज़रा तलाश करो बच्चे हैं या नहीं हैं। सारे बच्चे तो मिल गए, लेकिन जब सकीना नज़र न आई, कहा बहन भाई की अमानत सकीना नज़र नहीं आती। ज़ैनब सकीना को ढूंढने निकली। शाम गरीबा, वो अंधेरी रात, वो अलमक्तल में बिखरे हुए लाशें, वो सर कटे हुए लाशें, वो छोटी सी बच्ची कैसे मक्तल में गई होगी। अज़ादारों, जो बच्ची रात में बाप के सीने पर सोती थी, चचा के पहलू में रहती थी, ये बच्ची कैसे निकली होगी। अब जो बीबियां ढूंढने निकली तो क्या देखा, एक नशेब से एक बच्ची की रोने की आवाज आ रही है, बच्ची के रोने की आवाज आ रही है। बीबियां वहां पहुंची तो क्या देखा, सकीना एक ऐसी लाश से लिपटी भी रो रही है कि जिसके बदन पर सर नहीं है। ज़ैनब ने पूछा, बीबी ये किसका लाशा है? कहा फूफी अम्मा ये मेरे बाबा का लाशा है। कहा है सकीना तुमने लाश को पहचाना कैसे? कहा फूफी अम्मा मैं जब इस मक्तल में बाबा बाबा कह के पुकार रही थी तो इस लाश से आवाज आई, मेरी बेटी इधर आ, मेरी बेटी इधर आ। मैं बाबा के सकी सीने से लग के रोने रही थी और बाबा ने अपने कटे हुए गर्दन से आवाज दी, ए सकीना जब छूट के जाना तो मेरे शियों को सलाम कह देना और कह देना जब कभी ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना, किसी गरीबुल वतन की मौत को सुनना तो मुझ पर आंसू बहा लेना। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून वस्सलामु अलल मुरसलीन। परवरदिगार हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और आफ़त व बला से हमारे इमाम की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमारी इस अज़ादारी को कबूल फरमा, इस अशरे मजालिस को कबूल फरमा। परवरदिगार इसके लिए हमको हमारे आखिरत का ज़ख़ीरा करार फरमा। परवरदिगार इन आंसुओं को हमारी कब्र की रोशनी का सबब करार फरमा। परवरदिगार हमारे दिलों को हुसैन की मोहब्बत से मुनव्वर फरमा। परवरदिगार हमारे दिलों को दुश्मनान हुसैन की मोहब्बत से पाक फरमा। परवरदिगार रोज़ बरोज़ हुसैन और आले हुसैन की मोहब्बत में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार करबला के शहीदों की तरह हमें भी हुसैन पर जान देने की सआदत नसीब फरमा। हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। परवरदिगार जिन अज़ादारों ने शिरकत की है उनकी अज़ादारी को कबूल फरमा। जिन लोगों ने इंतज़ाम किया उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। हर आफ़त व बला सबकी हिफाजत फरमा। परवरदिगार अगर हमारे आखिरी अज़ादारी है तो परवरदिगार हमें हुसैन के नाम पर मरने की तौफ़ीक़ात इनायत फरमा और अगर हमारी ज़िंदगी बाकी तो हमें आइंदा साल इससे बेहतर गम मनाने की तौफ़ीक़ात इनायत फरमा। हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सबको उनके ग़ुलामों में शुमार फरमा। वअज्जलिल्लाहुम्मा फ़ी